السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ وارث پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور بیوٹی ود وارث پاکستانی۔ زندگی نہایت حسین نعمت یزداں ہے۔ زندگی کی وسعت و کشادگی بعید از عقل ہے، لیکن کچھ غیر دانشمندانہ ذہنیت کے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مسرت حقیقی دولت کے انبار تلے پوشیدہ ہے، حالانکہ زندگی کا حسن دولت کا نہیں بلکہ قناعت پسندی کا محتاج ہے۔ اگر انسان اپنے حال پہ خوش رہے تو کوئی بھی غم اس کو مغموم نہیں کر سکتا۔ انہی الفاظ کے ساتھ پیش خدمت ہے سیال کوٹی لڑکے ساجد چیمہ کی لندن جانے کی خواہش پر مبنی حقیقی داستان، قسط نمبر 1۔ میں اب مزید سکول نہیں جا سکتا۔ میں کاشی اور حسن کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا، میں ان سے 2 سال آگے تھا۔ اب میں ان کا ہم جماعت نہیں بن سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ساجد چیمہ نے میٹرک کے امتحانات دوبارہ دینے کی پیشکش ٹھکرا دی۔ اچھا تو ایک کام کرو، بھولے اور پیراں دیتے کے ساتھ فارم پہ جایا کرو، زمین کی دیکھ بھال کرو اور ٹریکٹر سیکھ لو۔ بس گھر سے بھاگنے کا کام دوبارہ کبھی نہ کرنا۔ یہ چچی فاطمہ کی تجویز تھی، جو خود تو بے اولاد تھی لیکن اس گھر میں صرف اسی کی چلتی تھی۔ آخر کار اسلم چیمہ نے بیوہ بھابھی کی تجویز مانتے ہوئے ساجد کو فارم سنبھالنے کی اجازت دے دی۔ اب دوسری خواہش کے پورا ہونے کا وقت آ گیا، اور یہ خواہش تھی ٹچ موبائل کی۔ اب یہ دوسری خواہش بھی کھڑے کھڑے پوری کر دی گئی۔ چچی فاطمہ نے اسی وقت 20,000 روپے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے جاری کر دیے۔ اب تو احسن کے ساتھ سیال کوٹ جاؤں گا، ہواوے کا سیٹ لوں گا۔ اماں فاطمہ آج دیکھنا آپ کو اپنے نئے موبائل سے مدینہ شریف کی ویڈیو دکھاؤں گا، ساری زیارات کراؤں گا۔ شاباش میرا بیٹا، شاباش۔ بیچاری کلثوم کچھ بول ہی نہ سکی۔ ساجد چیمہ کی حقیقی ماں کلثوم، کبھی اس گھر میں اس کی کوئی بات نہ سنی گئی۔ اس نے جو کہا رد کیا گیا۔ روتے ہوئے بولی، دیکھنا میرے بیٹے کو پیرل اور بھولا سگریٹ پہ لگائیں گے، چرس بھی پلائیں گے، اور ایک دن شراب پر بھی لگائیں گے۔ روتے ہوئے کلثوم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں فاطمہ نے لگے ہاتھوں ایک اور تانا دیا، جاگ کالی زبان والی، تو نے کبھی پہلے کوئی ڈھنگ کی بات کی جو آج کرے گی؟ بے شک فاطمہ بیوہ تھی اور بے اولاد بھی تھی، لیکن گھر کی بیشتر جائیداد کی مالک بھی وہی تھی۔ یہ 2015 کے واقعات ہیں۔ ساجد چیمہ نے دوسری مرتبہ پھر میٹرک کے امتحانات دیے تھے اور ایک مرتبہ پھر ایز اے ہول ہوا۔ اب تو ساجد چیمہ کو ڈیرہ سنبھالنا پڑا اور موبائل بھی آ گیا۔ اب نئی مصروفیات شروع ہوئیں۔ احسن نے، جو خود ساجد کی طرح کا ایک فضول طالب علم رہا تھا، ایک رات ٹائٹینک نام کی مشہور زمانہ فلم ساجد چیمہ کو ڈاؤن لوڈ کروا کے دی۔ رات گئے تک دونوں دوست ڈیرے پر یہ فلم دیکھتے رہے۔ ساجد چیمہ یورپ کے ماحول سے، اس جہاز کے ماحول سے اور اس فلم سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسی رات قسم کھا لی، دیکھنا احسن کچھ بھی ہو، خدا کی قسم میں یورپ جا کے دکھاؤں گا۔ یورپ؟ اور تم؟ ارے ہمیں تو سیالکوٹ جانے کی اجازت اتنی مشکل سے ملتی ہے، تو یورپ کیسے جائیں گے؟ یہ کام مجھ پہ چھوڑو اور چچی فاطمہ پہ چھوڑو۔ ایک دن آئے گا احسن میں تمہیں یورپ سے کال کروں گا۔ ہاں میں تمہیں لندن ضرور بلاؤں گا، دونوں دوستوں نے کہہ کے لگائے۔ خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ کسی بھی طرح لندن پہنچنا چاہتا تھا، چاہے اس کی ساری زمینیں بک جائیں، چاہے بھینسیں بک جائیں، اور ہاں آخر کار سیال کوٹ والا شہر کا پلاٹ، 15 مرلے کا پلاٹ، چچی فاطمہ کا پلاٹ، وہ کس دن کام آئے گا؟
اتنے پیسوں سے تو یورپ جایا جا سکتا ہے۔ ساجد چیمہ یورپ کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ کہتے ہیں نا کہ شکر خورے کو شکر ہاتھ آ ہی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ نیسلے کمپنی میں ڈرائیونگ کی ملازمت کرنے والے چاچا شکور ایک دن بہانے پر آئے اور ساجد سے ملاقات کی اور بتایا کہ ان کے منڈی بہاؤدین میں ایک دوست لندن میں رہتے ہیں، جو پہلے یہاں منڈی بہاؤدین ہوا کرتے تھے، اب وہ لندن میں ہوتے ہیں، اور ان کا نام مبین چودھری ہے۔ ساجد چیمہ نے فوراً اس کا نمبر مانگا، جو اسے دے دیا گیا۔ رات کو ساجد چیمہ نے مبین چودھری سے بات کی تو وہ یہ سن کر حیران ہو گیا کہ لندن میں تو ابھی شام بھی نہیں ہوئی اور پاکستان میں رات کے 9 ہو چکے۔ اب تو ساجد چیمہ کی لندن جانے کی خواہش شدت پکڑ گئی۔ کبھی بکنگم پیلس تو کبھی آکسفورڈ اسٹریٹ، کبھی ویسٹ منسٹر ایبے روڈ تو کبھی دریائے ٹیمز، لندن کے کنارے دل نشین ہوٹلوں میں نیم اریاں دوشیزائیں۔ ساجد چیمہ گویا ایک خوابوں کی دنیا میں چلا گیا، جہاں سے واپسی بعید الذاکر تھی۔ کیا ساجد چیمہ لندن پہنچ پائے گا؟ کیا مبین چودھری اس کے ساتھ انصاف کرے گا؟ کیا ساجد چیمہ کو گھر سے اجازت مل جائے گی؟ کیا اماں فاطمہ یہ خواہش بھی پوری کر دے گی؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے ملاحظہ کریں ساجد چیمہ کی حقیقی داستان قسط نمبر 2 بہت جلد۔ اور آخر میں ایک گزارش کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی انسٹاگرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کریں۔ وسلام، آپ کا ہوسٹ وارث پاکستانی، پاکستان زندہ باد۔